کہتے ہیں اس نیت سے نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے جنت دے، جہنم سے بچائے، اس نیت سے کرنی چاہیے کہ اللہ کریم کا حق ہے مجھ پر، میں اس کی عبادت کروں۔ یہ مولانا بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے، پتہ نہیں آپ نے فرق بھی سمجھا ہے کہ نہیں۔ ہم تو عبادت کرتے ہیں، نالائق لوگ ہیں نا ہم، اللہ ہمیں جنت دے دے، جہنم سے بچائے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ جملہ تو بڑا سخت ہے، صوفیاء اس کو بھی شرک سمجھتے ہیں کہ بندہ اس نیت سے عبادت کرے کہ مجھے جنت مل جائے، جہنم سے بچ جاؤں۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے۔ عبادت کرنی چاہیے صرف بس اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کا مجھ پر حق ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، آگے جنت جہنم والی بات ہی نہ کرو۔ تو یہ دونوں درجے الگ الگ ہیں، اللہ عابد میں شرک کی تردید، مخلص اللہ دینی میں ریا کی تردید۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، تخویف اخروی، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً نقصان اٹھانے والے لوگ، اس کے نیچے لکھیں کامل نقصان اٹھانے والے لوگ وہ ہیں، خسروا انفسهم، جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، واہلیہم، اور اپنے اہل کو، قیامت کے دن۔ الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار، الا تنبیہ کے لیے آیا ایک بات، الا خبردار، ذالک هو الخسران، تو خلاصہ کیا نکلا؟ الخاسرین سے مراد کامل نقصان اٹھانے والے۔ الا حرف تنبیہ ایک، الخسران اس پر الف لام داخل کر کے معرفہ بنایا، پھر المبین اس کی مزید صفت ساتھ لے آئے، تو کیا معنی ہوا؟ ان الخاسرین، یقیناً کامل نقصان اٹھانے والے وہ ہیں، کامل نقصان۔ لہم من فوقہم ظلل، کیفیت خسارہ عنوان، ان کے لیے ان کے اوپر سے ظلل سائبان ہوں گے، من النار آگ میں سے، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے سے بھی سائبان ہوں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ عذاب، ذالک معنی یہ عذاب، اوپر نیچے آگ کے سائبان، یہ عذاب ڈراتا ہے اللہ کریم اس کے ساتھ اپنے بندوں کو، تاکہ ڈر جائیں، شرک چھوڑ دیں۔ یا عباد فتقون، میرے بندوں پس میں اللہ کریم سے ڈرو، مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ مولانا عجیب اشکال ہے، اوپر تو سائبان ہوتے ہیں، من فوقہم ظلل، من تحت، نیچے تو سائبان نہیں ہوتا، نیچے تو سائبان تو اوپر ہوتا ہے، تمبو جو لگاتے ہیں ہم وہ تو اوپر ہوتا ہے، اوپر کہنا تو ٹھیک تھا، من فوقہم ظلل، من تحتہم ظلل کیوں کہا؟ نیچے تو سائبان نہیں ہوتا۔ سامنے لکھیں مشاکلتاً کہہ دیا، ایک ضد کو دوسری ضد میں استعمال کرنا جائز ہے، اس کو کہتے ہیں تشاکل لفظی۔ مشاکلتاً صاحبان کہہ دیا، ایک ضد کو دوسری ضد میں استعمال کرنا جائز ہے۔ دوسرا جواب دیتا ہوں بڑا پیارا، وہ بھی لکھ لیں، یا نیچے والوں کے حق میں صاحبان ہوگا۔ اب یہ عجیب بات ہے، نیچے والوں کے حق میں صاحبان ہوگا۔ اب آپ میری طرف دیکھیں، میں جملہ حل کر دوں۔ جہنمی ہیں، اوپر آگ کا سائبان ہے، ان سے جو ان کے نیچے بھی سائبان ہے۔ اب یہ جو نیچے طبقے والے ہوں گے، یہ ان کے حق میں سائبان ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اب اگر نیچے تہ خانہ ہو تو یہ تو چھت ہے، ہمارے اوپر چھت ہے، اور یہ جو ہے ہم بیٹھے ہیں ہمارے نیچے، لیکن نیچے تہ خانے والوں کے حق میں تو یہ بھی چھت ہے، یہ اوپر بھی صاحبان، نیچے صاحبان، اور نیچے والوں کے حق میں تو یہ اوپر ہوگا نا، صاحبان ہوگا۔ دو جواب دے دیے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، بشارت، اور وہ لوگ اجتنبوا الطاغوت جو صفت اول بچ گئے طاغوت سے بچ گئے۔ کیا مطلب ہے بچنے کا؟ ان یعبدوها، یعنی اس بات سے، لکھیں اوپر دو لفظ، یعنی اس بات سے کہ عبادت کریں اس طاغوت کی، یہ بدل الاجتمال ہے۔
तागूत से बच गए यानी उसकी इबादत करने से बच गए। व अनाबू इल्लल्लाह व तफसीरिया यानी रजू किया उन्होंने अल्लाह करीम की तरफ, तागूत की इबादत से बचे रहे और अल्लाह की तरफ रजू करते रहे। लहुमुल बुशरा, अनाबू इल्लल्लाह दूसरी सिफात है उनके लिए, लहुमुल बुशरा उनके लिए खुशखबरी होगी। फबशिर इबाद, तागूत किसको कहते हैं सामने लिखें, आम है, जिन हो या मलाइका, अंबिया हो या गैर, जिसकी भी अल्लाह के बगैर इबादत की जाए उसे कहते हैं तागूत, कोई भी हो। लहुमुल बुशरा उनके लिए खुशखबरी होगी। कब खुशखबरी होगी सामने लिखें, बवक्त मौत। नंबर 2 कब्र में। नंबर 3 बवक्त खुरूज अज कब्र। नंबर 4 मैदान माशर में मौत आएगी, खुशखबरियां मिलेगी, कब्र में जाएंगे खुशखबरियां मिलेंगी, निकलेंगे क़यामत के दिन खुशखबरियां मिलेंगी, क़यामत का मैदान होगा खुशखबरियां मिलेंगी। कौन है वो? अल्लज़ीन यस्तमिऊनल कौल, वो लोग, ये तीसरी सिफत आ गई, जो कान लगा कर सुनते हैं। अल कौल कलमा तौहीद, ये अलिफ लाम अहद का है, जो कलमा तौहीद सुनते हैं। फयत्तबिऊना सना, बस पीछे चलते हैं उसकी उम्दा बात के। मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आसन से मुराद कलमा तौहीद, आसन के पीछे चलते हैं, उस कौल में से जो आसन है आसन के पीछे चलते हैं, यानी कलमा तौहीद के पीछे चलते हैं। तमाम अहकामों की पैरवी करते हैं, खास तौर पर तौहीद के मजमून की। उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, ये अव्वल समरा है, पहला समरा। ये वो लोग हैं हिदायत दी अल्लाह करीम ने उनको, नीचे लिखे दुनिया में। नंबर 2 समरा व उलाइका हुमुल अलबाब, और यही लोग हैं अक्लमंद, इन सिफात वाले। उन्हें सामने जुमला लिखें, अल कौल से मुराद कुरान, तो सारा कुरान आसान है। फिर आसन की इत्तिबा का क्या मतलब? इश्काल समझ आ गया उलमा को? जो सुनते हैं कुरान, पीछे चलते हैं उसकी बहुत अच्छी चीज के। कुरान तो सारा आसान है। जवाब नंबर 1, अजीमत पर अमल करना। जवाब क्या है? नंबर 1, आसन से मुराद क्या है? अजीमत पर अमल करना। सफर में बंदा रोजा न रखे, रुखसत है, अजीमत है, रखे। नंबर 2, अकवाल मुख्तलिफ हों तो आसन पर अमल करना। अकवाल मुख्तलिफ हों तो आसन पर अमल करना। नंबर 3, अहसनहू इजाफत बयानिया। लिखें जी, अहसनहू इजाफत बयानिया, यानी सारा कुरान आसान है। नंबर 4, कलमा तौहीद अज मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह अद हजरत। 4 जवाब मैंने अर्ज कर दिए। कुरान सुनते हैं, बस पीछे चलते हैं उसकी बहुत अच्छी बात के। कुरान तो सारा बहुत अच्छा है, अर्ज किया अजीमत पर अमल करते हैं, रुखसत पर नहीं। नंबर 2, अकवाल मुख्तलिफ हों तो आसन पर अमल करते हैं। नंबर 3, ये इसाफत बयानिया है, अहसनहू पीछे चलते हैं उसके आसन के, यानी सारा कुरान आसान है। हजरत ने माना किया, कुरान सुनते हैं, पीछे चलते हैं कलमा तौहीद के, जो कुरान में कलमा तौहीद बयान किया गया। आफमन हक्का अलैहिल अज़ाब तखवीफ उखरवी, क्या पस वो बंदा के साबित हो गया उसके ऊपर कलमा अज़ाब का, अज़ाब वाली बात साबित हो गई है। इसके ऊपर लफ्ज़ लिखें, का मन होवा लैसा कज़ालिक, का मन होवा
جس پر عذاب والی بات ثابت ہو گئی وہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں؟ دونوں برابر ہو سکتے؟ جی نہیں۔ آفانت تنقذ من فی النار، کیا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑانے والے ہیں اس بندے کو جو آگ میں ہے، جو آگ میں ہے؟ آگ میں تو وہ قیامت کے بعد جائیں گے، زندگی میں تو وہ آگ میں نہیں ہے۔ زندگی کے اندر تو وہ عیش و عشرت میں تھے، کوٹھی اور محلات میں تھے۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب جو آگ میں ہیں آپ ان کو چھڑا سکتے ہیں؟ کہ آپ چھڑائیں گے اس بندے کو جو آگ میں ہے؟ نیچے لکھے مولانا، موجبات نار، یعنی کفر و شرک، جو چیزیں آگ کو واجب کرنے والی ہیں کفر و شرک، جو بندہ کفر اور شرک میں ہے، کفر اور شرک آگ کو واجب کرنے والا ہے، آگ کا سبب ہے، آپ اس کو کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ ذکر ہے فی النار کا اور مراد ہیں آگ کے اسباب۔ اب میں اسباب والا معنی کروں، کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں جو آگ کے اسباب میں ہے، یعنی کفر اور شرک کر رہا ہے؟ دوسرا جملہ لکھو، من فی النار، اللہ کے علم میں کہ ان کی موت کفر پر ہوگی اور بوجہ کفر جہنم میں جائیں گے، اور بوجہ کفر جہنم میں جائیں گے۔ آپ اس کو کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف بشارت، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے ان کے لیے بالا خانے ہوں گے۔ آپ تو بہت بڑے ناوی ہیں نا جی، شرح مید یاد ہے آپ کو، جامی یاد ہے، ہدایت الناو یاد ہے، تو آپ کہیں گے لیکن تو آتا ہے استدراک کے لیے، پچھلی کسی بات پر اشکال ہوتا ہے پھر اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ مولانا لکھیں لیکن، یہاں بطور استدراک کسی قول سابق کی تردید کے لیے نہیں، بلکہ دوسری بات شروع کرنے کے لیے آیا ہے۔ ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، من فوقہا غرف، ان بالا خانوں کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے، مبنیۃ، تیار شدہ، بنے بنائے، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے نہریں۔ وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا ضرور پورا ہوگا۔ کیوں؟ لا یخلف الا، نہیں خلاف کیا کرتا اللہ کریم وعدے کے۔ الم ترى، دلیل عقلی نمبر 2، کیا تو نے غور نہیں کیا؟ الم ترى، دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، یقیناً اللہ نے اتارا بلندی سے پانی، فسلکہ، پر چلا دیا اس پانی کو، ینابیع، چشموں میں، اللہ نے پانی کو چلا دیا چشموں میں، فی الارض، زمین میں، ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ، پھر نکالتے اللہ کریم پانے کے ذریعے کھیتی درحالے کے مختلف ہونے والے ہیں اس کے رنگ، ایسی کھیتی جس کے رنگ مختلف ہیں، مختلف ہونے والے ہیں اس کے رنگ، ثم یہی جو پھر رونق والی ہو جاتی ہے کھیتی، فتراہ مصفرا، پر دیکھتے ہیں اس کو زرد، اب پک گئی ہے، ثم یجعلہ حطاما، پھر کر دیتے لوز کھیتی کو بھوسا، حطامن، ریزہ، ریزہ یعنی بھوسا، جو بھوسا بن جاتا ہے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، یقیناً اس بات میں البتہ نصیحت ہے عقل سلیم رکھنے والے لوگوں کے لیے، عقل جن کی صاف ہو، ضد نہ ہو۔ سبحان اللہ، اب کیسے فٹ کریں گے مولانا؟ انزل من السماء ماء، پانی اتارنے والا اللہ، جنابی اس پانی کو چشموں میں چلانے والا اللہ، زرن، پانی کے ذریعے کھیتی نکالنے والا اللہ، الوانو، مختلف کھیتی کے رنگ بنانے والا اللہ، یہی جو کھیتی کو پر رونق بنانے والا اللہ، فتراؤ مصفرا، پھر اس کو زرد بنانے والا، بھوسا بنانے والا اللہ، تو فاعبد اللہ، عبادت
کے لائق بھی صرف اللہ۔ مولانا اب ینابیہ کا میں جملہ لکھواتا ہوں، سامنے لکھیں۔ اللہ نے پانی چلا دیا چشموں میں، چشمے زمین کے اوپر۔ نمبر 2، اس سے مراد زمین کے اندر جو پانی چل رہا ہے، جب چاہو کھود کر نکال لو۔ نیچے بھی چشمے جاری ہیں، یا اوپر جاری ہیں یا نیچے جاری ہیں۔ ان فی ذالک لذکر، یقیناً اس بات میں البتہ نصیحت ہے۔ یہ جو ہم نے نصیحتیں کی ہیں، نصیحت ہے لأولی الالباب، توحید پر بھی دلیل ہے، قیامت پر بھی دلیل ہے۔ جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے، قیامت بھی برپا کر سکتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اب پھر مومنوں اور مشرکین کا تقابل شروع کر دیا۔ افمن، دوسری بار، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا پس وہ بندہ کھول دی اللہ کریم نے سینہ اس کا اسلام کے لیے، اسلام کے لیے سینہ کھول دیا۔ اس پر لکھ لیں ایمان، فہو علی نور، اس پر لکھیں عمل، پس اوپر روشنی کے ہے اپنے رب کی طرف سے، رب کی طرف سے روشنی ملی ہوئی ہے، عمل بھی کر رہا ہے۔ اوپر لکھنا ہے کمن ہوا لیسا کذالک، کمن ہوا، جس بندے کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے نہیں کھولا وہ عمل نہیں کرتا، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، پس ہلاکت ہے ان کے لیے سخت ہونے والے ان کے دل اللہ کی یاد سے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ وہ لوگ ہیں جو کھلم کھلا گمراہی میں ہیں۔ نیچے لکھیں دنیا میں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اس پر لکھنا ہے اعادہ دلیل وحی ہے، اعادہ دلیل وحی، جو دلیل وحی گزر چکی ہے اس کو اللہ کریم نے دوبارہ دہرایا۔ اللہ کریم نے نزل، اتارا تھوڑا تھوڑا، احسن الحدیث، بہترین کلام۔ احسن الحدیث کا معنی عمدہ کلام، بہترین کلام اللہ نے اتارا۔ کتابن، یعنی کتابن کے نیچے بدل، یعنی بڑی عظمت والی کتاب۔ آپ بتا سکتے ہیں میں نے کتابن کا معنی عظمت والی کیوں کیا؟ تنوین برائے تعظیم۔ متشابہن، آپس میں ملنی جلنے والی، آپس میں ملنی جلنے والی، مثانیہ، دہرائی ہوئی، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ منا آگے میں نہیں چلتا، متشابہن لکھیں، موافقاً لسائر الکتب فی التوحید، ملتی جلتی ہے پچھلی کتابوں میں جو مسئلہ توحید بیان کیا تھا، قرآن موافقت کر رہا ہے، وہی مسئلہ اس کتاب میں بھی ہے۔ نمبر 2 لکھیں فی الحسن، فی الحسن، اس کے بعد حصے حسن و خوبی کے ساتھ دوسروں سے ملتے جلتے ہیں اور تائید کرتے ہیں۔ آ جائیں جی، مضامین اس کے ملتے جلتے ہیں۔ سورہ شعراء میں آیا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، سورۃ طٰہٰ میں آ گیا، سورۃ قصص میں آ گیا، مضمون ملتے جلتے ہیں۔ سورہ شعراء میں آیا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، سورۃ انبیاء میں بھی تھا، پھر یہاں بھی ابھی آپ نے پڑھا ہے۔ یہ فرمایا مثانیہ، دہرائی ہوئی، دہرائی ہوئی، کیا مطلب دہرائی ہوئی؟ مونا لکھیں کتابیں 2 قسم، نمبر 1 تاریخ کی، نمبر 2 وعد و نصیحت کی۔ بس تاریخ کی جو کتابیں ہیں نا ان میں بات کو بار بار نہیں دہرایا جاتا، لیکن واض و نصیحت والی کتابوں میں بات کو بار بار دہرایا جاتا ہے، کوئی سن کر نصیحت حاصل کر لے۔ یہ فرمایا مثانیہ، دہرائی ہوئی، سبحان اللہ۔ اب ایک اشکال ہے چھوٹا سا، مثانیہ یوں کریں نا، آپ نمبر پہلے لکھ لیں،
متشابہن وصف، مسانیہ صفت لکھیں، صفت، مسانیہ صفت، تقشعر صفت، اب عجیب بات ہے، مسانیہ یہ جمع ہے اور کتاباً مفرد ہے، یہ اس کی صفت کیسے بن سکتی ہے؟ سامنے لکھیں، کتاب لفظاً مفرد ہے اور مانن جمع ہے، کتاب لفظاً مفرد ہے اور مانن جمع ہے، بس کتاب میں کئی آیات ہیں، کئی رکوع ہیں، کئی صورتیں ہیں، کئی اجزاء ہیں، یہ لفظاً مفرد ہے لیکن مانن جمع ہے، اس لیے اس کی صفت بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ، دہرائی ہوئی ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کانپ اٹھتے ہیں منہ اس کتاب سے چمڑے ان لوگوں کے، یخشون ربہم جو ڈرتے رہتے اپنے پروردگار سے، چمڑے ان کے کانپ اٹھتے ہیں، چمڑے کانپ اٹھتے ہیں۔ ورنہ جملہ سامنے لکھیں، جلود ایک جامع لفظ ہے، سارے جسم کو شامل ہے۔ جسم کا کون سا حصہ جس پر چمڑا نہیں ہوتا؟ ذکر چمڑے کا کیا، مراد جسم ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر نرم ہو جاتے ہیں چمڑے ان کے، یعنی ان کے جسم اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ الی ذکر اللہ پر لکھے مراد عمل، قرآن سننے کے بعد ان کے جسم بھی اور دل بھی عمل کرنے کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ جلود اس پر لکھیں اعضاء ظاہری، قلوب پر لکھیں اعضاء باطنی۔ اب ایک اور لفظ لکھوانا ہے تقشعر پر، آیات وعید سن کر، آیات وعید ڈراوے والی آیات سن کر۔ تلینوں پر لکھیں آیات وعد سن کر، وعد وعدے والی آیتیں، اللہ یہ وعدے کر رہا ہے، نعمتیں دے گا۔ ذالک ھدی اللہ، یہ قرآن، ذالک پر قرآن، یہ قرآن ہدایت اللہ کی، ہدایت دیتے ہیں قرآن کے ساتھ جسے چاہتا ہے۔ وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس بندے کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، بس نہیں واسطے اس کے کوئی راہ پر لانے والا۔ مسانیہ دہرائی ہوئی ہیں، مولانا سامنے جملہ لکھیں، مثلا توحید، رسالت، آخرت، ترغیب، ترہیب وغیرہ، ان کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ ایک اور چھوٹا سا جملہ لکھیں، تلینوں سے مراد اعمال کرنا۔ تلینوں کا معنی کہتے ہیں نرم ہو جاتے ہیں۔ آکڑ والا تو نہ رکوع کرے گا نہ سجدہ، جلدی کریں، اکڑ والا تو نہ رکوع کرے گا نہ سجدہ وغیرہ۔ جس کا جسم نرم ہوگا وہ جھکے گا۔ نماز، روزہ وغیرہ کے لیے قلوبہم کا ایک جملہ لکھیں، بڑا قیمتی جملہ ہے لیکن اس کے سمجھنے کے لیے بھی ذوق چاہیے۔ قلوبہم، جس کا دل اکڑا ہوا ہے
وہ جان لے گا مانے گا نہیں. جاننے کے بعد ماننے کی ضرورت ہے. ایمان ماننے کا نام ہے. آفمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ. اب مومن اور کافر کا پھر تقابل ہے تیسری بار. آفمن یتقی بوجہہ سوء العذاب. عام طور پر مولانا قانون یہی ہے انسان اپنے چہرے کو ہاتھوں کے ذریعے تکلیف سے بچا. کوئی مارنے لگا نا میں نے یہ آگے ہاتھ کر لیے تاکہ منہ پر نہ لگے. میری طرف دیکھیے تو میں پہلے بات عرض کر لوں پھر ترجمہ کروں گا. انسان اپنے منہ کو بچاتا ہے ہاتھوں کے ذریعے. قیامت کے دن یہ کافروں کے مشرکوں کے ہاتھ گردنوں کے ساتھ بندھے ہوں گے. جب ان کے ہاتھ گردنوں کے ساتھ بندھے ہیں یہ اپنے چہرے کو آگ سے کیسے بچائیں گے؟ آگ آتی بندہ آگے ہاتھ کر لیتا تاکہ چہرے پر آگ نہ لگے. جب ہاتھ ہی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں چہرے کو کیسے بچائے گا اپنے ہاتھوں سے؟ ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں. اب سنو. آفمن یتقی بوجہہ سوء العذاب. کیا بس وہ بندہ جو روکنا چاہے گا اپنے چہرے کے ساتھ برے عذاب کو. ہاتھ بندے ہوئے چہرے کے ساتھ روکنا چاہے چہرے سے کیسے روک سکتا ہے؟ قیامت کے دن اوپر لکھے کمن ہو ولیسا کذالک. کمن ہو ولیسا کذالک. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ لکھیں جی. بھلا اس شخص کا کیا برا حال ہوگا جو اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب روکنا چاہے گا. آج مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کیا جملہ سمجھایا علماء کرام نے. ہاتھ جب گردن سے بندھے ہوئے ہیں بندہ چہرے کو بچا نہیں سکتا. ہاتھ کھلے ہوتے تو چہرے کو آگ سے بچا لیتا. اب ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو آگ سے بچا نہیں سکتا چہرے کو تو اپنے چہرے کے ذریعے عذاب سے بچائے گا اپنے آپ کو. چہرہ تو پہلے جل جائے گا کیسے بچائے گا؟ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ کا جملہ پھر پڑھتا ہوں. بھلا اس شخص کا کیا برا حال ہوگا جو اپنے چہرے ہی سے بدترین عذاب روکنا چاہے گا. چہرے سے بدترین عذاب کیسے روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ. تذلیل مجرمین مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے کہا جائے گا شرک کرنے والے ظالموں کو ان الشرک لظلم عظیم. چکھو جو تم کمائی کیا کرتے تھے. کذب الذین تخویف اخروی جھٹلایا تھا حق کو. کذب پر لکھیں حق. جھٹلایا تھا حق کو ان لوگوں نے جو ان سے پہلے نہیں تھے. کذب الذین من قبلہم جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے حق کو. پس آیا ان کے پاس عذاب ثمرہ تکذیب من حیث لا یشعرون وہاں سے جہاں ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا. فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا. ثمرہ دنیاویہ بس چکھایا ان کو اللہ کریم نے. کیا چکھائی؟ رسوائی دنیا کی زندگی میں. اوپر لکھے مولانا کبھی مسخ کبھی خسف کبھی مسخ کبھی خسف. کبھی اللہ نے چہرے بگاڑ دیے بندر خنزیر بنا دیا. کبھی اللہ نے زمین میں دھنسا دیا. یہ دنیا کی رسوائی. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ ثَمرَةٌ أُخْرَوِيَّةٌ اور البتہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش کہ جان لیتے ہوتے دنیا میں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا مولا لکھیں تمہید برائے تمثیل آئندہ. تمہید برائے تمثیل آئندہ آنے والی
تمثیل کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے، ترغیب القرآن والا کا ضربنا کا عنوان، اور البتہ تحقیق بیان کی ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے، للناس لام نفع کے لیے، اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کے عمدہ ضروری مضمون، ہر قسم کے عمدہ ضروری مضمون، جو ضروری تھے نا، یہ کل استغراق کے لیے نہیں ہے، استغراق حقیقی کے لیے، استغراق عرفی ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ حکمت بیان کیوں بیان کیے؟ تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن عربیہ، اس کے نیچے لکھیں اوصاف قرآن، 3 قرآن کے اوصاف آ رہے ہیں۔ قرآن پڑھا ہوا ہے، قرآن بمعنی مقروء، پڑھا ہوا ہے، قیامت تک منسوخ نہیں ہوگا۔ نمبر 2 عربین، عربی زبان میں ہے۔ نمبر 3 غیر ذی وجن، بغیر کسی کجی کے، قرآن میں کوئی لفظی معنوی ٹیڑھا پن نہیں۔ حکمت لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں اس قرآن کے ذریعے۔ مثال کا خلاصہ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو سنا دوں پھر آیت کا ترجمہ کروں گا۔ ایک آدمی ہے، اس کے بہت سارے مالک ہیں، 10 مالک ہیں، میں مثال دیتا ہوں۔ ایک نے کہا میری جوتی پالش کرو، نے کہا نہیں بھائی نہیں، جاؤ ہوٹل سے میرا کھانا لے آؤ۔ تو یہ کہا نہیں بھائی نہیں، کپڑے میرے استری کرو۔ اب وہ پریشان ہے، میں کس کی مانوں؟ سارے ناراض ہو رہے ہیں اس پر۔ ایک نے ڈنڈا اٹھایا، کیوں جوتی پالش نہیں؟ دوسرے نے تھپڑ مار دیا، میں نے کہا تھا کھانا لے آؤ، اور کس کس کو راضی کرے؟ اور ایک بندہ ہے جس کا مالک ایک ہے۔ اب ایک مالک کو راضی کرنا انتہائی آسان ہے، استری کرو، کر دیے، اچھا اب جاؤ نا کھانا لے آؤ، گیا کھانا لے آؤ۔ ایک مالک کا راضی کرنا آسان ہے، اور جس غلام کے بہت سارے مالک ہیں، کس کس کو راضی کرے گا؟ فرمایا یہی مثال ہے مشرک کی، مشرک کس کس کو راضی کرے گا؟ کبھی بہو پر گیا، دیکھ چڑھائی، نہیں یار، ادھر انہوں نے کہا نہیں تم نے داتا پر نہیں گئے تھے نا، معاذ اللہ، حضرت علی حجیری کو داتا کہہ دیا، ادھر جاؤ نا، ادھر بھاگا، انہوں نے کہا نہیں وہ کام نہیں ہوا، بھائی ادھر جاؤ، کس کس کو راضی کرے گا؟ اور ایک موحد ایک اللہ کو راضی کر رہا ہے۔ دیکھیں، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، اللہ نے بیان کی ہے مثال، اوپر لکھے مشرک اور موحد کی، اللہ نے بیان کی مثال مشرک اور موحد کی۔ یہ مثلا مبدل منہ ہے، رجلا بدل ہے، یعنی ایک بندے کی مثال، فیہ شرکاء، اس میں کئی بندے شریک ہیں، وہ بہت ساروں کا غلام ہے، متشاگسون، جھگڑا کرنے والے ہیں، جھگڑا کرنے والے ہیں، ایک بندہ ہے اس میں کئی شریک ہیں جھگڑا کرنے والے، یہ کر میں ڈنڈے ماروں گا، نہیں کرتا، وہ کام کر، خبردار، یہ جھگڑالو ہیں بڑے۔ اور ورجل نے ایک بندہ، سالم لرجل، وہ پورے کا پورا ایک بندے کا ہے، ایک بندہ پورے کا پورا ایک شخص کا ہے۔ حال یستویان مثلا، یہ تو بتاؤ کیا برابر ہو سکتے ہیں دونوں؟ مثلا حالت میں، ان دونوں کی حالت برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اللہ کے لائق ہیں۔ الحمدللہ، کتنی اچھی مثال اللہ نے پیش کی، الحمدللہ کا جملہ، کتنی اچھی مثال اللہ نے پیش کی، الحمدللہ۔ بل شبے کی گنجائش تو نہیں رہی، بل عربی والے عربی میں لکھے تو لطف آئے نا، ما باقیہ موضع شبہاتن، ما باقیہ موضع شبہاتن، کوئی شبے کی گنجائش تو نہیں رہی۔ اکثرہم لا یعلمون، اکثر ان کے جانتے ہی نہیں، لا یعلمون کے نیچے سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں، سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں، علم نہیں رکھتے، انابت نہیں کرتے، سمجھنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے۔ انک میت و انہم میتون، اس کے نیچے لکھیں جواب شبہ، جواب شبہ۔ آپ فوت ہو جائیں گے، ان مسائل سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ شبہ کیا ہے؟ آپ فوت ہو جائیں گے تو ان مسائل سے جان چھوٹ جائے گی۔ انتظار کرو آمنہ کلال کب دنیا سے رخصت ہوتا ہے؟ جواب،
انک میتون وانہم میتون، یقینی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا جام پینے والے ہیں، وانہم میتون، یقیناً وہ بھی۔ مولانا واو پر لکھو بمعنی عزن، از علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، واو بمعنی عزن نحو میں پڑھی ہوگی، ایک واو بمعنی عزن بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے والے ہیں، یقیناً وہ بھی، واو کا کیا معنی کیا؟ وہ بھی میتون، مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر یقیناً تم قیامت کے دن اپنے پروردگار کے ہاں تختصمون، جھگڑا کرو گے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تختصمون پر ایک جملہ فرمایا، آسان ہے لکھنے، یعنی تخاصم پیچھے گزرا ہے، تخاصم اہل النار، جھگڑا کرنا، تخاصم الکافر یعنی تخاصم الکافر والمومن والظالم والمظلوم۔ قرطبی کا حوالہ ہے، مومن اور کافر جھگڑا کریں گے دن قیامت کے، ظالم اور مظلوم جھگڑا کریں گے دن قیامت کے۔ سر اٹھائیے نا، زید قائم، زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے جی، ان زیدن قائم، یہ تو وہاں آتا ہے جہاں کوئی منکر ہو، ان زیدن قائم، یہاں فرمائے ان کا میتون، یہ تو وہاں آتا ہے انداز جہاں کوئی منکر ہو۔ مشرکین مکہ موت کے تو منکر نہیں تھے، موت کے بعد دوبارہ قیامت میں زندہ ہونے کے منکر تھے، موت کے منکر تو نہیں تھے۔ انا کا کیوں آیا؟ آپ سوال تو سمجھیں، انا کا کیوں آیا؟ پھر لوگ اشکال پیش کرتے ہیں جی انا کا میتون الگ ہے و انہم میتون الگ ہے، دونوں کو الگ الگ ذکر کیا، نبی کی موت اور ہے، امتیوں کی موت اور ہے، نبی کی موت اور ہے، ان کی موت اور ہے۔ جواب لکھیں جی، انا کا میتون، بڑے دھیان سے حاشیہ لکھنا ہے، سارے ساتھی مہربانی کریں۔ نیازی صاحب بعد ہی لکھ سو، میں چیک کرے سائیں حاشیہ، پتہ ہوں نے۔ تاکید اس لیے ہے، تاکید سے کیا مراد ہے؟ معاویہ تاکید تو کیا مراد ہے؟ انا تاکید اس لیے ہے، ایک ایک لفظ تو میں نہیں لکھوا سکتا نا جی، تاکید اس لیے ہے کہ بعض لوگ آپ کی موت کے منکر تھے۔ حوالہ لکھے بریکٹ میں فتح القدیر۔ نمبر 2، ادعائی حسر ہے، ادعائی، ادعا دعویٰ کرنا، ادعائی حسر ہے، یعنی بوجہ غلبہ محبت وہ موت اور نبوت کو بعید سمجھتے تھے۔ یہ جملہ سمجھ آیا ہے؟ بڑے علماء کو سمجھ آیا ہے؟ موقوف علیہ والے دوستوں کو سمجھ آیا ہے؟ سادسہ خامسہ رابعہ کو سمجھ آیا ہے؟ کیا آیا ہے؟ وہ بوجہ غلبہ محبت، اتنا محبت کا، میری طرف دیکھیں مہربانی کریں، اوپر اتنی محبت کا غلبہ تھا، کہتے تھے نبی پر موت آئے گی نہیں۔ اس کی مثال جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی تھی آپ کی وفات کے بعد، من قال ان محمدن قد مات فاضربونہ کا، جس نے کہا آپ فوت ہو گئے ہیں میں تلوار سے گردن اڑا دوں گا، آپ فوت نہیں ہوئے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تھے اللہ سے ملاقات کرنے، آپ بھی اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، واپس آ جائیں گے۔ اتنی محبت کا غلبہ تھا کہ نبوت اور موت کو بعید سمجھتے تھے، نبوت جہاں ہو وہاں موت نہیں ہو سکتی۔ صدیق اکبر ہے ہی آیت پڑھی،
اور پھر سورۃ آل عمران میں بھی آئے گی انشاءاللہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل افئن مات او قتل. حضرت عمر کہتے ہیں میں گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا اور مجھے تو یہ ذہن میں بھی نہیں تھا یہ آیتیں قرآن میں ہیں. پھر جب صدیق اکبر نے آیتیں پڑھی حضرت عمر اور باقی صحابہ کرام کی زبان پر یہی آیتیں قرآن کی جاری ہو گئیں. جا رہے تھے آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک موجود تھا, صحابہ کی زبان پر قرآن کی آیتیں جاری تھی. یہ دوسرا جملہ بھی سمجھ آ گیا. تیسرا لکھے نمبر 3. اب اشکال ہے نا جی, انک میتن کو الگ ذکر کیا, انہم میتن الگ ذکر کیا, نبی کی موت اور ہے امتیوں کی موت اور ہے. لکھے جواب نمبر 3, 2 مستقل جملے لائے. انک میتن الگ, یہ 2 مستقل جملے لائے. مقصد دونوں کی موت کا مساوی ہونا بطور تاکید بیان کرنا مقصد ہے. اگرچہ درجات میں فرق ہے, لکھیں اگرچہ یہ جملہ سمجھا ہے علماء نے. 2 جملے کیوں لائے؟ موت مساوی ہے, روح دونوں کی نکلے گی, تاکید کرنی تھی. روح آپ کی بھی نکلنی ہے, روح ان کی بھی نکلنی ہے. روح آپ کی بھی خارج ہوگی, روح ان کی بھی خارج ہوگی, تاکید کرنی تھی. درجات کا فرق ہے. حضرت عائشہ فرماتی ھذا قصہ نزع فیہ روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چادر نکال کر دکھائی, یہ چادر ہے جس میں آپ لپٹے ہوئے تھے اور آپ کی روح مبارک نے پرواز کی. لم اجد ریحا قط اطیب منہا, بخاری میں لفظ ہیں. عائشہ فرماتی ہیں آپ کی روح مبارک نکلنے سے ایسی مجھے خوشبو محسوس ہوئی, ایسی خوشبو میں نے سونگھی بھی نہیں تھی. اب ایک اور جملہ لکھیں نوٹ. یہ تینوں باتیں حل ہو گئیں. مولانا ایک آپ کو حوالہ دکھاؤں. پہلا پارہ, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت پڑھتے تھے, صفحہ ہے 7. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. ہم نے فرمایا اے آدم تو رہ تو اور تیری بیوی جنت میں. اللہ نے یوں کیوں نہیں فرمایا اسکنا الجنہ, تم دونوں جنت میں رہو؟ نہیں سمجھ آئی؟ اسکنا تم دونوں جنت میں رہو. اسکن انت الگ, زوجوں کا الگ, انت الگ, زوجوں کا الگ. حضرت آدم اور جنت میں تھے, حوا اور جنت میں تھی, الگ الگ تھے دونوں. الگ الگ کا یہ معنی ہے بھئی وہ ادھر تھے اور یہ اور جگہ تھیں. واہ بھائی واہ. اگر انک میت ان کا یہ معنی ہے کہ آپ کی موت الگ ہے, ان کی الگ ہے. آدم کی جنت الگ تھی, حوا کی جنت الگ تھی, یہ معنی ہے. مونا الگ الگ کیوں ذکر کیا ہے؟ آپ کو جملہ لکھوا دیا. دونوں کی موت کا مساوی ہونا بطور تاکید بیان کرنا مقصد ہے. آپ پر آنی ہے تم بچو گے نہ, تم پر آنی ہے میرا محبوب کوئی رہے گا, تاکید کرنی تھی, اس لیے الگ الگ جملے لائے. آگے لکھے نوٹ, احتیاط سے لکھے, میں حاشیہ چیک کروں گا نیازی صاحب. جو بعد از وفات, یہ سب لکھ, میں چیک کرے سا, حاجی گوان کے پڑھاونا جملہ ہے. جو بعد از وفات آپ کی حیات دنیاوی مانے وہ آپ کی موت کا منکر ہے. کیا جملہ عرض کیا؟ جو بعد از وفات آپ کی حیات دنیاوی مانے وہ آپ کی موت کا منکر ہے. لکھیں کیونکہ موت سے تو حیات دنیاوی ختم ہو جاتی ہے,
کیونکہ موت سے تو حیات دنیاوی ختم ہو جاتی ہے. یہ جملہ سمجھ آ گیا ہے؟ آسان ہے. منع اگر حیات دنیاوی ماننی ہے تو پھر موت کا انکار ہے، اور اگر موت مانو تو حیات دنیاوی کا انکار ہے. موت سے تو حیات دنیاوی ختم ہو جاتی ہے. اب میں کہوں حیات دنیاوی، پھر تو میں نے موت کا انکار کر دیا، پھر تو موت نہیں آئی. موت آنے سے تو حیات دنیاوی ختم ہو جانی چاہیے تھی. نمبر 2، حیات دنیاوی ہو، وہ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی ہو، تو خلافت صدیقی کیسے؟ خلافت صدیقی کیسے؟ سورۃ العنکبوت پہلے کھول لیں، پھر حاشیہ لکھیں گے آگے. یہ حاشیہ تو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہوں، صدیق اکبر خلیفہ کیسے بن گئے؟ سورۃ العنکبوت یہ صفحہ ہے 365. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. وما هذه الحیات الدنیا، نہیں یہ دنیا کی زندگی، الا لہو ولعب، مگر تماشا اور کھیل. دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یقیناً آخرت کا گھر، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، البتہ وہی اصل زندگی ہے. اصل زندگی آخرت والی زندگی. آؤ جملہ لکھیں. یہ ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب کا جملہ ہے. لکھیں نمبر 3، اصل حیاتی ہم ہیں. اصل حیاتی جو حیات برزخی مانتے ہیں، جو دنیاوی حیات سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64 بھی لکھ لیں آگے. یہ جملہ سمجھ آئے لالا؟ کہ سمجھ آئے؟ مولانا جملہ پڑھیں. قاضی صاحب رحمۃ اللہ کیا فرماتے تھے؟ جو حیات دنیاوی مانے اور جو حیات برزخی مانے، افضل حیات کون سی ہے؟ مولانا آپ بولتے نہیں ہیں. حیات دنیاوی اور حیات برزخی اعلیٰ عرفہ اور اصل حیات کون سی ہے؟ تو جس نے حیات دنیاوی مانا وہ تو ہے حیاتی، اور جو اس سے اعلیٰ حیات مانتا ہے وہ کیسے حیات کا منکر ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ لوگ ہمیں کہتے تو منکر حیات ہو، حیات النبی کا منکر. ہم کیسے حیات النبی کے منکر ہیں بھائی؟ جو ادنا حیات مانے، ادنا حیات دنیا، وہ تو ہو گیا حیاتی، اور جو اعلیٰ اور افضل حیات مانے وہ کیسے ہو گیا حیات کا منکر؟ تو کیسے فرماتے تھے اصل حیاتی ہم ہیں. او مولانا میں حیاتی ہو، حیاتی یہ گل تو سمجھے گا بیٹھا کہ مماتیاں. واہ بھائی واہ، اصل حیاتی تو اساں ہیں. سمجھ آئیے؟ اور کیرا لفظ پکے سو، اصل حیاتی کون ہے؟ اساں ہیں بھائی. واہ بھائی واہ. ہوں یاد رکھ سو، کوئی آ کے تو حیاتی کے مت ہوگا، اصل حیاتی میں ہاں، خیال کرے. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق زجر. فمن اظلم، ثمرہ دنیاوی اور منکرین کا حال، پر اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ کذب علی اللہ، جو جھوٹ بولے اللہ کریم پر کہ اللہ کے آگے شفیع غالب ہے. اس پر لکھیں کاذب، جھوٹ بولنے والا. وَقَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اس پر لکھیں مکذب. ایک تو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، اور نمبر 2 کذب بالصدق، اور جھٹلا دیا اس نے سچائی کو. صدق کے نیچے لکھیں لا الہ الا اللہ. عاد ابن عباس
حضرت ابن عباس نے مانا کیا سب سے بڑا سچ ہے لا الہ الا اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جھوٹ بولے اللہ پر، کہتے اللہ کے آگے شفیع غالب ہے، کام کروا دیتے ہیں، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے جھٹلا دیا سچ کو، سب سے بڑا سچ لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2 قرآن کو جھٹلا دیا، اذ جاءہ، جب کہ سچ اس کے پاس آ گیا، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے، کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب والذی جاء بالصدق، سبحان اللہ مولانا، وکذب بالصدق، ذرا علماء غور کریں، کذب بالصادق، صادق نہیں کہا، صدق کیوں کہا؟ لکھے مولانا صادق کے بجائے صدق، برائے مبالغہ۔ لا الہ الا اللہ بہت بڑا سچ ہے، بہت عظیم سچ ہے، قرآن بہت بڑا سچ ہے، صادق کے بجائے کیا کہا؟ صدق۔ فرمایا اولئک والذی جاء بالصدق، بشارت آ گئی منکرین کے مقابلے میں مؤمنین کا حال، اور وہ بندہ جو لے آیا سچ، بالصدق سچ، اس پر لکھیں صادق، وصدق بہ، اس پر لکھیں مصدق، وہ مکذب کے مقابلے میں مصدق، سچ لے کر آیا وصدق بہ، اور تصدیق کی اس نے اس کی، اولئک ھم المتقون، ثمرہ دنیاوی، یہی لوگ ہیں بچنے والے، جہنم سے بچیں گے، آگ سے بچیں گے، متقی ہیں، لہم ما یشاءون عند ربہم، ثمرہ تقوی، ان کے لیے وہ نعمتیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے اپنے پروردگار کے ہاں، ذالک جزاء المحسنین، یہی بدلہ ہے اخلاص سے نیکی کرنے والوں کا۔ مولانا لکھیں جی اس سے کیا مراد ہے؟ والذی جاء بالصدق، لکھیں جی اس سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بتبع صحابہ کرام، آپ سچ لے کر آئے، صحابہ کرام بھی اس سے مراد ہے بتبع، اور صدق سے پیغام توحید مراد ہے، صدق سے پیغام توحید مراد ہے، وہ بندہ آمنہ کلال جو پیغام توحید لے کر آیا، صحابہ کرام نے پیغام توحید دنیا میں پھیلایا، وصدق بہ، تصدیق کی اس نے، بہ اس سچ کی، یہی لوگ ہیں المتقون۔ مولانا سامنے ایک اور جملہ بھی لکھیں، ایک قول، جاء بالصدق اور صدقہ، دونوں میں ایک ہی آدمی مراد ہے۔ نمبر 2 دونوں میں مؤمنین مراد ہیں، یہ قول بھی آپ کو لکھوا دیا۔ لِيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي يَعْمَلُوا، وجہ ثمرہ، کیوں یہ ثمرہ ملے گا، کیوں ان کو یہ نعمتیں ملیں گی؟ اس وجہ سے لِيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ، تاکہ مٹا دے اللہ کریم ان سے، أَسْوَأَ الَّذِي يَعْمَلُوا، أَسْوَأَ الَّذِي يَعْمَلُوا، برے وہ اعمال جو انہوں نے کیے، وَيَجْزِيَهُمْ، مانا ایک لفظ چھوٹا سا اور بھی لکھنا ہے، اسوا پر جزا، لِيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ، تاکہ مٹا دے اللہ کریم ان سے جزا ان برے اعمال کی جو انہوں نے کیے، جو برے اعمال کی اس کی برائی اللہ کریم مٹا دے۔ نہ جزا کو یہاں سے کاٹ دیں، جزا آگے لکھنی ہے، لِيُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ، تاکہ مٹا دے اللہ کریم ان سے برائی ان اعمال کی جو انہوں نے کیے، وَيَجْزِيَهُمْ، اور تاکہ بدلہ دے اللہ ان کو، دے ان کو اللہ کریم ان کا اجر، بِأَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اچھا ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ آسن بھی تفضیل سے خالی ہے، اسوا بھی تفضیل سے خالی ہے، خیال کرنا، اس لیے میں نے مانا برے والا کیا تھا، تاکہ مٹا دے اللہ کریم ان سے برائی ان اعمال کی جو انہوں نے کیے، اور دے ان کا اجر اچھا وہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، دلیل اکری نمبر 3، کیا نہیں اللہ کریم کافی ہونے والا عبدہ، اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ کہتے تھے تمہارے
تو ہمارے معبودوں پر عیب لگاتا ہے، یہ مکھی نہیں بنا سکتے، مکھی نہیں اڑا سکتے، وہ تجھے تکلیف پہنچائیں گے، ہاں پکڑ لیں گے تجھے۔ فرمایا لیس اللہ بکاف عبدہ، کیا نہیں اللہ کریم کافی ہونے والا اپنے خاص بندے کو؟ استفہام ہے تقریری، اس بات کے معنی میں کہ اللہ کریم نہیں کافی اپنے بندے کو، یعنی کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ، اور ڈراتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالذین، ان ہستیوں سے، بالذین کا معنی ان ہستیوں سے ڈراتے ہیں، من دون ہی، جو اللہ کے علاوہ ہیں، اللہ کے علاوہ ان ہستیوں سے ڈراتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اصل وجہ یہ ہے جس کو گمراہ کر دے اللہ، بس نہیں اس کے لیے کوئی راہ پر لانے والا۔ ان پر مور جباریت لگ چکی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے ہیں ہمارے معبود تجھے پکڑ لیں گے۔ فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور وہ بندہ جس کو اللہ ہدایت دے دے، بس نہیں اس کے لیے کوئی گمراہ کرنے والا۔ علیہ اللہ بعزیز، کیا نہیں اللہ کریم زبردست، زبردست، اس پر لکھے امکاناً، ممکن تو ہے کسی کو پکڑ لے، ذوانتقام، بدلے والا ہے، اللہ کریم نے بدلے لیے بھی ہیں، اس پر لکھے بالفعل، اللہ نے یہ کام کیے بھی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، دلیل عقلی اعترافی، اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ۔ قل، فرما دیجئے میرے محبوب سمرا، یہ دلائل کا نتیجہ آ گیا۔ افرائی، تم مجھے بتاؤ تو صحیح، اخبرونی ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر، اگر ارادہ کرے اللہ کریم میرے ساتھ کسی تکلیف کا، بضر پر لکھیں دنیاوی، حل ہن کاشفات ضرہ، کیا وہ کھولنے والے ہیں، دور کرنے والے اس کی تکلیف کو، او ارادنی برحمت، یا ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ کریم کسی رحمت کا، حل ہن ممسکات رحمت ہی، کیا وہ بند کرنے والے ہیں، روکنے والے اللہ کی رحمت کو۔ مولانا ہنہ کیوں آیا؟ حل ہنہ کاشفات، جن کو تم پکارتے ہو، حل ہنہ ممسکات، سامنے لکھیں ہنہ ضمیر مؤنث برائے تحقیر والضعف، ان کی کمزوری ثابت کرنے کے لیے، حقارت کے لیے مؤنث کی ضمیر لائی گئی۔ وہ روک سکتے ہیں، وہ رحمت کو روک سکتے ہیں، ہاں وہ تکلیف دور کر سکتے ہیں، وہ حقارت کے لیے۔ قل حسبی اللہ، نتیجہ کیا نکلا؟ فرما دیجئے کافی ہے مجھ کو اللہ کریم، رکا میرے بھیجو نا بیٹا، کافی اللہ کریم مہمات دارین میں، دونوں جہانوں کی مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، تلقین توکل، اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں بھروسہ رکھنے والے۔ قل یا قوم علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ ہی پر بھروسہ رکھا کرتے ہیں بھروسہ رکھنے والے، میں کیوں بھروسہ نہ رکھوں؟ قل، فرما دیجئے میرے ماموں اتنے دلائل کے بعد، فرما دیجئے نیچے لکھیں ان ضدیوں کو فرما دیجئے آخری جواب کے طور پر، اے میری قوم عمل کرو تم علی مکانتکم، اپنی حالت پر، انی عامل، یقیناً میں عمل کرنے والا ہوں، تم اپنے حال پر رہو، عمل کرو اپنی حالت پر، تمہیں توحید و شرک، تمہیں شرک اور بدعت مبارک ہو، انی عامل، مجھے توحید و سنت پر ناز ہے، تم شرک اور بدعت کرتے رہو، انی عامل، میں توحید و سنت بیان کرتا رہوں گا، تم بھی کرو میں بھی کرنے والا ہوں۔ فسوف تعلمون، تخفیف اخروی، ان قریب تم جان لوگے، من یاتی عذاب یخزیہ، ثمرہ دنیاوی، اس بندے کو کہ آئے گا اس کے پاس عذاب جو اس کو
رسوا کر کے رکھ دے گا دنیا میں، یخزی ہے دنیا میں، ویحلو اور آخرت کا ثمرہ اخروی اترے گا اس کے اوپر موت کے بعد، عذاب مقیم، عذاب دائمی، مقیم دائمی عذاب قائم رہنے والا۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، دلیل وحی نمبر 3، یقیناً اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب للناس، لوگوں کے فائدہ، ماشاءاللہ نام نفع کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے، بالحق حق کے ساتھ، سچے مذہب کے ساتھ، فمن اہتدی فلنفسہ، بس جو بندہ ہدایت پا گیا بس اپنے فائدے کے لیے ہے، میرے پیغمبر آپ غم نہ کرے، ومن ضل، جو بندہ بھٹک گیا، فإنما يضل علیہا، پس وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے خلاف، وما انت علیہم بوکیل، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، حاشیہ لکھیں جی، بعد میں عرض کروں گا، اللہ یتوفی الانفس، توفی یہاں عموم المجاز کے معنی میں ہے، یعنی مطلق قبض، خواہ صرف ظاہراً ہو جیسا کہ نیند میں، یا ظاہراً و باطناً ہو جیسا کہ موت میں، نوٹ، بوقت موت روح کا تعلق بدن سے ظاہراً و باطناً بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ نیند میں بظاہر روح قبض ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے ارادے سے حس و حرکت سلب ہو جاتی ہے۔ یہ حاشیہ ہوگی، اگلا لکھیں الانفس، یہ الانفس کیا چیز ہے؟ الانفس نمبر 1 قول، نفس اور روح مترادف ہیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ نمبر 2 قول، دونوں متغایر ہیں، نفس سے مراد عقل اور تمییز، یہ لفظ تمییز ہے جس کو ہم تمیز پڑھتے ہیں، نفس سے مراد عقل اور تمییز ہے، اور روح سے مراد، اب عربی کے لفظ ہیں 2-3، ہیا التی بہا النفس والتحرک، حرکت سے والتحرک، اب عبارت کیا بنے گی؟ ہی التی، روح سے مراد ہی التی بہا النفس والتحرک، لیکن
اصح قول پہلا ہے، بریکٹ میں مدارک لکھنے، مدارک کا حوالہ الگ کر کے ایک اور نوٹ لکھیں جی، نوٹ بوقت موت نفس حیات سلب اور جان ختم۔ نمبر 2، بوقت نیند نفس ادراک سلب اور نیند کے بعد واپس۔ نوٹ ایک لکھ لیں چھوٹا سا، تعاد روح، تعاد اس کی روح لوٹائی جاتی ہے، تعاد روح خبر واحد ہے، اس لیے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آیت نمبر 49 پر آئیں جی، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ، اس کا حاشیہ لکھیں جی۔ پہلے فرمایا، آیت نمبر 8 بریکٹ میں لکھ لیں، پہلے فرمایا جب ہم انعام کرتے ہیں تو انسان بھول جاتا ہے، کہ گویا کبھی مصیبت آئی ہی نہیں تھی۔ اب بطور ترقی فرمایا کہ الٹا کہتا ہے میں نے فلاں تدبیر سے کام لیا، اس لیے مصیبت دور ہوئی۔ آج مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ آیت نمبر 51 پر آ جائیں جی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ علامہ ابن کثیر نے عربی میں یہاں بڑی قیمتی عبارت لکھی ہے، میں عربی میں نہیں لکھواتا، آپ کو اردو میں لکھواتا ہوں۔ قل یا عبادی الذین، بقول حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ کے دوستوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے، انہیں توبہ اور مغفرت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ بریکٹ میں ابن کثیر لکھنا ہے، جنہوں نے اللہ کے دوستوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے، انہیں توبہ اور مغفرت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ابن کثیر کا حوالہ۔ مونا آگے آئے آیت نمبر 60 پر، یوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، کذبوا علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بولنے کی دو صورتیں ہیں۔ اللہ پر جھوٹ بولنے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جو بات نہیں فرمائی وہ اس کی طرف منسوب کرنا۔
نمبر 2، جو اس نے کہا ہے اس کی طرف نسبت کرنے سے انکار کرنا۔ یہ جملہ ہو گیا۔ اسی میں لفظ ہے وجوہ مسودہ، ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ کالے کیوں ہوں گے؟ اس کی میں آپ کو 3 وجوہات لکھوا دیتا ہوں، لکھیں جی۔ مسودہ، نمبر 1، بوجہ آگ کا اثر۔ نمبر 2، رسوائی کے خوف سے۔ نمبر 3، بڑا قیمتی لفظ ہے یہ، نمبر 3، قلب کی سیاہی کا عکس۔ مشرک کا دل سیاہ ہوتا ہے، قیامت میں وہی سیاہی چہرے پر بھی آ جائے گی۔ قلب کی سیاہی کا عکس۔ آگے آؤ مولانا، یہ آیت کا نمبر ہے 67۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ مٹھی اللہ کی اور دائیں ہاتھ اللہ کا۔ لکھے جملہ، خیال سے لکھنا ہے، مہربانی کرنا، یہ بڑا قیمتی حاشیہ ہے۔ قیمتی تو سارے ہوتے ہیں الحمدللہ، یہ بہت عجیب حاشیہ ہے۔ زمین اللہ کی مٹھی میں، آسمان دائیں ہاتھ میں۔ اس سے حقیقت مراد نہیں، کیونکہ اللہ اعضاء سے پاک ہے۔ یہ کلام ہماری عادت کے موافق ہے۔ ہم چھوٹی چیز مٹھی میں اور بڑی چیز مٹھی بند کیے بغیر لیتے ہیں۔ زمین چھوٹی تو یہ انداز، آسمان بڑا تو وہ انداز۔ یہ پرچی ہے، یہ میں نے مٹھی میں لی ہوئی ہے، یہ پرچی ہے، یہ چھوٹی چیز ہے مٹھی میں لے لی، اور بڑی چیز مٹھی بند کیے بغیر لی جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک کا نسخہ، مٹھی بند نہیں ہو سکتی مٹھی بند کیے بغیر۔ یہ ہماری عادت کے موافق کلام کیا گیا۔ میں عرض کروں گا جب پہنچیں گے یہاں پر۔ اب مولانا اسی آیت میں لفظ ہیں وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ کا قبضہ ہوگا زمین پر۔ لکھیں جی، یوم القیامہ، یہ حاشیہ ہو گیا، لکیر لگایا کریں، مہربانی کریں الگ الگ کر کے۔ یوم القیامہ یہ تخصیص اس لیے کہ اس روز کسی کو شرکت کا دعویٰ نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں تو اور دعویٰ دار ہیں، نیچے آ جائیں مولانا، اگلی آیت وَنُفِخَ فِي الصُّورِ۔ شاہ صاحب کا ایک آپ کو حاشیہ لکھواتا ہوں، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ۔ لکھیں جی، نفخ، بھئی نفخ، نمبر 1 نفخہ فنا کا، نمبر 2 نفخہ دوبارہ زندگی کا، نمبر 3
نفخہ سب کی بے ہوشی کا، نمبر 4 نفخہ خبردار ہونے کا، اس کے بعد اللہ کے سامنے ہو جائیں گے۔ آج شاہ صاحب نیچے آ جائیں مولانا۔ اشرقت الارض بنور ربہا، نمبر 1 زمین تجلیات سے جگمگا اٹھے گی۔ دوسرا معنی لکھیں نمبر 2، کنایا ہے عدل و انصاف سے، اللہ کے عدل سے میدان حشر منور ہو جائے گا۔ آ جائیں مولانا آگے، یہ آخری رکوع میں آیت ہے قالوا بلا ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین۔ حقت کلمۃ العذاب، نمبر 1 احتمال، بیان عذر کہ تقدیر میں ایسے لکھا تھا، اس لیے ہمیں جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ نمبر 2 بیان اعتراف کہ ہم سے قصور ہو گیا۔ یہاں دوسرا احتمال مراد ہے۔ چلو جی ماشاءاللہ، پھر حاشی ہو گئے، زور کے بعد انشاءاللہ۔ مر صاحب دعا تو منگا لے، ہاں اے کرو۔